ہم حالت جنگ میں ہیں آ کے انہوں نے بوکھلاٹ میں یہ جو 2-3 چھریاں ہم پہ پھینکی ہیں جن کا جواب ہمیں ایک قوم ایک جان ہو کے سوچنے کی ضرورت غیر مصدقہ اطلاع پر نہ یقین کریں۔ ہے جو ٹوٹل 5 پیارے ہیں جن کی لگ بھگ قیمت $1 بلین ہے۔ میں آپ کا میزبان نعمان اعجاز آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نیا پیغام لے کر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی صورتحال کے پیش نظر مختلف نیوز چینلز، مختلف واٹس ایپ گروپس، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یہاں پر بہت سی فیک نیوز چل رہی ہیں، جس میں حالیہ مثال کے طور پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ وہاڑی میں آج ایک ڈرون حملہ ہوا اور پاک فوج کی جانب سے ڈرون کو گرایا گیا۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ خبر نہ ہمارے کسی آفیشل کی جانب سے کنفرم ہے اور نہ ہی کسی عینی شاہدین نے اس کو دیکھا ہے۔ البتہ تھانہ احمد یار کے علاقہ چک نمبر 115 AB میں یہ واقعہ دیکھنے کو ملا ہے، جہاں ہماری پاک فوج نے، ہمارے سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو گرا دیا تھا اور وہاں عوام نے اس کو براہ راست خود دیکھا۔ تو اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو بھی خبر آئے ہم تک، چاہے وہ کسی بھی نیوز چینل سے ہو، چاہے وہ جہاں سے بھی ہو، واٹس ایپ گروپ پر ہو، تو ہمیں ان پر اعتماد کرنے کی بجائے پہلے انہیں کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ ہمارے سیکورٹی فورسز، پاک فوج یا ہمارے نیشنل ٹی وی چینل سے کنفرم ہے تو پھر ان پر یقین کریں، ورنہ کسی بھی قسم کی غیر مصدقہ اطلاع پر نہ یقین کریں۔ میں ملک شمائل امان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کب شروع ہوگی یا جنگ شروع ہوگی بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ نفسیاتی جنگ شروع ہو چکی ہے اور جو اپنے اعصاب پہ قابو پائے گا وہی اس جنگ میں برقرار رہے گا اور اپنی طاقت کو برقرار رکھے گا، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل وار سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ میں پینک کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر تو آپ اس پینک کے اٹیک میں آ جاتے ہیں تو آپ اس چیز کو دشمن کو یہ فائدہ دے رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی اپنے حواس سے باخبر ہو چکے ہیں۔ آپ تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، آپ اس پہ یقین کیے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں ہماری پاک افواج پہ، حکومت پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان ان حملوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی عمدہ طریقے سے اس ساری سچویشن کو لے کے چل رہا ہے۔ اگر جو 6 اور 7 مئی کو جو حملے ہوئے ہیں ان کی ہم نے اسی ٹائم ان کو جواب دیا ہے، ان کے 3 رافیل طیارے اور 2 اور طیارے، جو ٹوٹل 5 طیارے ہیں جن کی لگ بھگ قیمت $1 بلین ہے، ہم نے ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی چیک پوسٹ تباہ کی ہیں اور الحمدللہ پاک افواج ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد سے ہم 3 راتیں بڑے سکون سے سو پائے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف ہماری افواج پاکستان کی وجہ سے۔ تو برائے مہربانی بجائے اس کے کہ ہم اپنی افواج پہ، ہم اپنی حکومت پہ تنقید کریں، ہمیں ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اپنے سیاسی مقاصد کو چھوڑیں، فی الوقت ہمیں ایک قوم ایک جان ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بنے کہ دشمن کی کوئی بھی ٹیکٹک ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد جو بات آئی پینک سچویشن کی، تو اگر آپ پینک کر رہے ہیں تو آپ آدھی وار جو ہے، آدھی جو جنگ ہے وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں، کیونکہ اس پینک کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو انہوں نے غلطی کی ہے، جو ان کی افواج نے غلطی کی ہے کہ پینک میں آ کے، عوام کے پریشر میں آ کے انہوں نے بوکھلاٹ میں یہ جو 2-3 چھریاں ہم پہ پھینکی ہیں جن کا جواب اسی ٹائم ہماری افواج نے دیا ہے، تو ہم سے ویسی غلطی نہ ہو۔ انہوں نے پہلے ریٹیلیشن دکھائی ہے، اب UN چارٹر اور ورلڈ لاز کے مطابق ریٹیلیشن کا حق ہم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ DGI SPR صاحب نے بولا ہے کہ جگہ اور وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے حملہ کب کرنا ہے، اور جب ہم حملہ کریں گے پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا سنے گی، ساری دنیا ان حملوں کو سنے گی بھی اور دیکھے گی، یعنی شاہد ہوگی۔ تو برائے مہربانی بجائے اس کے کہ ہم اپنی افواج پہ شک کریں،
ہم اپنی گورنمنٹ پہ شک کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حواس پہ قابو رکھیں, صبر کریں اور پاکستان کی ریٹیلیشن کا انتظار کریں, کیونکہ جب پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا تو پوری دنیا دیکھے گی, اور انشاءاللہ العزیز پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی قیمت کیا ہوتی ہے. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان کے حق میں دعا کریں, افواج پاکستان کے حق میں دعا کریں, اور اپنی جو آپ تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے پہلے اسے ویریفائی کریں اور پھر اس پہ یقین کریں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.